الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اہل الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. ارشاد فرمایا گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو یا تو پرندہ اس کو اچک لے، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوائیں اس کو لے جا کر کسی دور دراز مقام پر پھینک دے. وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. آیت کریمہ کے پہلے حصے میں شرک کی مذمت کی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو اس کا ساجی بتانا، اس کا ہمسر ہمتا بتانا، یہ اسلام میں سب سے برا کام ہے. اسلامی نظریے سے یہ سب سے برا کام ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ وہ ہے کہ اس کا کوئی ساجی نہیں. اللہ وہ ہے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں. اللہ وہ ہے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں، کسی کو کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں. بالکل سب سے الگ، سب سے تھلگ، سب سے جدا، اکیلا خالق، باقی سب اس کی مخلوق ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں، اس کو سب کا پتہ ہے. اللہ وہ ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں اور وہ سب سے چھپا ہوا ہے. تو آیت کے پہلے حصے میں شرک کی برائی کی گئی اور دوسرے حصے میں مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. تو پہلے حصے میں شرک کی برائی کی گئی اور دوسرے حصے میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنے، ان سے محبت کرنے کو اچھی بات کہا گیا اور دلوں کی پرہیزگاری بتایا گیا. اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو عبادت اور ایک ہے محبت. تو عبادت کا دائرہ تو اتنا تنگ ہے، عبادت جسے کہتے ہیں پوجا پرستش،
کا دائرہ اتنا محدود ہے، اتنا محدود ہے، اتنا لمیٹڈ ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کی، پوجا کرنے کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل اکیلا۔ لیکن محبت اور تعظیم جو ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آپ انبیاء اولیاء سے محبت کریں، بزرگوں سے محبت کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے پڑوسیوں سے محبت کریں، رشتہ داروں سے محبت کریں، بیوی شوہر سے محبت کریں، شوہر بیوی سے محبت کریں، آپ اولاد سے محبت کریں، آپ مسجدوں سے محبت کریں۔ تو یہ محبت کا جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں اس کی جو حد ہے وہ اتنی ہے کہ شمار کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ ہر صاحب اسلام سے آپ محبت کریں۔ ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں فرائض کے بعد سب سے بڑی نیکی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔ تو عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو عبادت کا دائرہ تو اتنا تنگ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی کر بھی نہیں سکتے، مگر محبت کا دائرہ تنگ نہیں ہے۔ محبت تو اللہ والوں سے بھی کی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے کی جاتی ہے، اللہ کی کتابوں سے کی جاتی ہے، اللہ کی باتوں سے کی جاتی ہے، اللہ کے نبیوں رسولوں پیغمبروں سے کی جاتی ہے، اللہ کے ولیوں سے کی جاتی ہے، اپنے ماں باپ اپنے بڑے بوڑھوں سے محبت کی جاتی ہے، سمجھے آپ، اپنے محسنوں سے محبت کی جاتی ہے۔ تو محبت جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی چیز ہے۔ تو فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے، ان سے محبت کرے، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی، اور محبت اور تعظیم جو ہے وہ ہر اس چیز سے کی جا سکتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جو اللہ کی نشانی ہے۔ ہم آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک کاغذ ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اس کاغذ کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ بغیر وضو اس کو چھوتے نہیں۔ کیوں؟ قرآن لکھا ہوا، حالانکہ وہ کاغذ ہی ہے، جیسے اور کاغذ ویسی وہ کاغذ، لیکن جب قرآن لکھ گیا تو اس کو چوم رہے ہیں، بے وضو اس کو چھو نہیں رہے، اس کے اوپر نہیں بیٹھ رہے ہیں بغیر کسی آڑ کے، سمجھا؟ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کے محبوب بندے بھی ہیں۔ نشانی کہتے ہیں اس کو جس کو دیکھ کر کسی چیز کی یاد آئے، سمجھے آپ؟ جیسے بیٹا باپ کی نشانی ہوتا ہے، بطور تمثیل کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ، بیٹا باپ کی نشانی ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹے کو دیکھ کے باپ کی یاد آتی ہے۔ ایسی وہ تمام چیزیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، ان میں سب سے بڑی ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے، حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ اذا رکوع ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی نشانیوں میں اللہ کے انبیاء اولیاء بھی ہیں، ان سے محبت کرنا بھی دلوں کی پرہیزگاری ہے اور دلوں کا تقویٰ ہے، قرآن کی روح سے، سمجھا؟ اسی لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت کے اوپر قائم رکھے، سمجھا آپ؟ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ محبت اور عقیدت جو ہو یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو۔ شریعت ایک دائرے کا نام ہے، اسلام جو ہے ایک باؤنڈری کا نام ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کام، یہاں تک کہ نماز بھی اگر آپ غیر اسلامی طریقے پر پڑھیں، آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ پڑھیں، آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں اور منہ آپ ہندوستان کے اندر پورب کی طرف کو کریں تو نماز کہلائے گی؟ وہ بولو، وہ نماز کہلائے گی؟ سبحانہ پڑھا، الحمدو پڑھی، قل واللہ پڑھی، التحیات پڑھی، جو کچھ پڑھنے کا تھا سب پڑھا، خوب پڑھا، رکوع سجدے کیے، مگر منہ قبلے کو نہیں کیا، نماز میں کعبے کی طرف منہ نہیں ہوا، تو وہ نماز ہی نہیں کہلائے گی۔
نماز کی ڈیفینیشن سے باہر، کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ ہے، اسلامی کام بھی ہو لیکن اسلام کی باؤنڈری میں رہ کر کے ہو، دائرے میں رہ کے ہو، تبھی اسلام کا کام کہلائے گا۔ اگر وہ باؤنڈری سے باہر نکل گیا، دائرے سے باہر ہو گیا، احاطے سے باہر ہو گیا، تو وہ اسلام کا نام ہو کر کے بھی اسلام کا کام نہیں کہلائے گا۔ اللہ والوں سے محبت کا بھی یہی معاملہ، اس کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ محبت بھی دائرے میں رہ کر کے اس میں کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ والوں سے محبت کا سبق بھی سکھایا اور ساتھ ساتھ یہی بتایا کہ یہ محبت یہاں تک محبت ہے اور یہاں سے تم آگے بڑھے تو اب یہ محبت نہیں ہے۔ امام حسین کی فاتحہ دلائی، محبت ہے، ان کا نام لیا، ان کا ذکر کیا، محبت ہے، ان کے نام پہ کھایا پلایا کھلایا، محبت ہے۔ لیکن اگر تم نے میلے تماشے کرے، تالیے داغی لے کر کے نکلے، سمجھا ڈھول باجے بجائے، تو اس کے بارے میں علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اب یہ محبت سے باہر ہے۔ بزرگوں کا عرس کیا، دائرے شریعت میں رہ کر کے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے بزرگوں کا عرس کیا، سال بھر میں ایک مرتبہ ان کی مزار پہ جا کر کے فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھا، کھلایا پلایا، ان کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دیا، محبت ہے۔ اور وہیں پر تم نے اگر مزامیر لگا دیے، تم نے قوالیاں کرائیں، لیڈیز یا جینٹ جو بھی ہوں، قوال، مزامیر، ہارمونیم، تاشے، طبلے بجا کر کے تم نے وہاں پر یہ کیا، تو یہ محبت نہیں، یہ محبت سے باہر ہو گیا۔ فتویٰ دے دیا قوالی ناجائز، داغیداری ناجائز۔ آپ بزرگوں کے مزار شریف پر گئے، آپ نے وہاں جا کر کے ان کے فیض و برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کے لیے ایصال ثواب کیا، کچھ پڑھ کر کے ان کے روح پاک کو ثواب پہنچایا، اس کے بعد میں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، تو یہ محبت ہے۔ اور آپ نے وہاں جا کر کے سجدہ کیا، ماتھا سے زمین رکھ دیا سر کے اوپر، تو یہ محبت سے باہر ہو گیا۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، سمجھا؟ بندے جس طرح سے دنیا میں ان کی حیات میں، ظاہر میں، دنیا میں ان سے فیض ملتا ہے، برکت ملتی ہے، ایسے ہی ان کے وصال کے بعد بھی ان کے آستانوں سے فیض و برکت ملتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وصال کے بعد بھی بے فیض نہیں ہوتے، سمجھے آپ؟ میں کسی کی دیت پہ حملہ تو نہیں کرتا، لیکن جو بات خلاف شرع ہوتی ہے، میں نے کہہ دیا کہ یہ ماتھا ٹیکنے کا پروپیگنڈا کرنا، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں مجھے ایسا جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ سب مجمع جمع کرنے کے لیے اس قسم کی باتوں پر زور دیا جاتا ہے کہ جہاں پبلک آئے گی تو وہاں پر کاروبار بھی اچھا چلے گا، کوئی چائے لے کے بیٹھ گیا، کوئی پیڑھی بیچ دیا، نے ہوٹل کھول لیا، کوئی بھی چیز کھول لی، جب پبلک آ رہی ہے تو وہ تو پھر کام چلے گا، کہیں جائے نہ جائے وہاں جا رہی ہے پبلک۔ اور آج کل کے جو ہم لوگ ہیں وہ اتنے عقیدے، ہم لوگ ایمان کمزور ہو گئے ہیں کہ بس کچھ پوچھو مت۔ ارے بھائی دیکھو، مارے پھر رہے ہیں کنے دھننے والوں کے پاس، دعا تعویذ والے، سچے ہیں تو جھوٹے ہیں تو، مزار فردی ہے تو فردی مزار بہت نکل رہے ہیں، پہلے نہیں تھے اب مزار نکل رہے ہیں۔ حالات نے صاف لکھا ہے، کلیئر کر دیا ہے، اور بزرگوں نے کہ خواب کی بشارت کے اوپر مزار بنانا ناجائز ہے۔ کہ خواب میں کسی کو بشارت ہوئی کہ وہاں ہماری قبر ہے، مزار ہے، وہاں بناؤ، تو یہ صرف خواب کے اوپر مزار بنانا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ کتنے خوابوں بنا ڈالے، سمجھا؟ سب دھوکہ دہی اور ان پہ بھیڑیں لگ رہی ہیں، سمجھے؟ تو یہ سب ایک طرح سے پبلک کے اندر جو توکل نہ رہا اور ان کے اعتقاد میں جو کمزوریاں آئیں، ان کی کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بیجا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ ایک آدمی وہ ہو کہ صبر کر لے اور تھوڑا بہت کچھ دوڑ دھوپ کر لے، اللہ والوں سے دعائیں کرا لے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرادیں اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ والوں کی برکت اس میں شامل ہو، اس کا فیض شامل ہو، تو وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ورنہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی نفع، کوئی نقصان کسی کو بھی بغیر خدا کی مرضی کے کوئی نہیں پہنچا سکتا، سمجھے آپ؟ تو میرا مشورہ تو یہی ہے، ان پروپیگنڈوں پر نہیں جانا چاہیے۔ جہاں سن لیا چلو، جہاں سن لیا چلو۔ ارے بھیا کیا ضرورت ہے؟ یہ میں دھوکے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں طرح طرح کے جو ہوتے رہتے ہیں، اس قسم کے اعلانات میں کئی بار سن چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
ہم آپ سب کو اپنی عبادت اور اپنے محبوب بندوں سے سچی حقیقی اصلی محبت شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.